قرآن کریم کی آیت سے اور اس کی تفسیر سے اس روایت کا کوئی تعلق نہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. جسد سے یہ جسد مراد نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ کہا ہوتا تو ویسے ہی ہوتا جیسا انہوں نے کہا تھا. ایک روایت میں 70 امرأتن ہے اور ایک روایت میں ہے لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى 100 امرأتن. 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور انہوں نے اس روایت کی تردید کی. جب سند صحیح سے ثابت ہے محدثین نے اسے توثیق کی ہے تو انبیاء علیہ السلام کے لیے تو معجزتاً بھی بہت سی چیزیں ثابت ہوتی ہیں. جی. باب في كراهية الحلف بغير الله. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن النبي رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يقول وأبي وأبي فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فقال عمر فوالله ما حلفت به بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا. حضرت سالم اپنے باپ سے بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنا. وہ کہہ رہے تھے میرے باپ کی قسم میرے باپ کی قسم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم. سنو اللہ تعالیٰ تم کو روکتا ہے اس بات سے کہ تم اپنے باپ کی قسم کھاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم اس کے بعد میں نے قسم نہیں کھائی ذاکرن یاد رکھتے ہوئے اپنی طرف سے ولا آثرن اور نہ حکایت بیان کرتے ہوئے کسی کی. آثرن حاکین کے معنی میں ہے دوسرے کی بھی بات نقل نہیں کی حضور کے ارشاد کے بعد. جی. وفي الباب عن ثابت بن الضحاك وابن عباس وابي هريره وقتيلة وعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهم وهذا حديث حسن صحيح. قال ابو عبيد معنى قوله ولا آثرا يقول لا آثره عن غيري يقول لم أذكره عن غيري. جی. وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو في ركب وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ليحلف حالف بالله أو ليسكت. هذا حديث حسن صحيح. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور وہ ایک قافلے میں تھے اور باپ کی قسم کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو روکتا ہے اس بات سے کہ اپنے باپ کی قسم کھاؤ. چاہیے کہ قسم کھانے والا اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے. جی. باب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو خالد الأحمر عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع رجلا يقول لا والكعبة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو قال أشرك. هذا حديث ابن عمر رضی اللہ عنہما نے سنا ایک آدمی کو کہہ رہا تھا لا والکعبۃ یعنی کعبے کی قسم. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا غیر اللہ کی قسم نہ کھاؤ. میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے جو غیر اللہ کی قسم کھائے اس نے کفر کیا یا فرمایا شرک کیا. هذا حديث حسن. وتفسير هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قولهم فقد كفر وأشرك على التغليظ. والحجة في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول وأبي وأبي فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وهذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرياء شرك. وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الآية قال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی حلفہ باللات والعزى اوپر کا ترجمہ گزر گئے. جس نے اپنے قسم میں کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم تو اسے کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ. ہمیشہ قسم کھاتے ہوئے جس کی زندگی گزری ہو 20 سال 30 سال ہو گئے ہوں اور لات و عزیٰ کی قسم کھائی اس کے بعد اسلام لائے تو عادت کی بنا پر نکل سکتا ہے زبان سے
تو اس کی تلافی حضور نے بتلائی کہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا چاہیے. بھروچ کے علاقے والے بہت قسم کھاتے ہیں, گالی بھی بہت دیتے ہیں. ایک انگریز وہاں گیا کہ تحقیق کریں, تو بھروچ اسٹیشن پر گیا, ادھر ادھر کہا کہ ادھر جانا ہے, کوئی گاؤں کا نام لیا. کہا کیوں, وہاں کیوں جانا ہے؟ کہا سنا ہے یہاں کے لوگ بہت گالی دیتے. اس نے 2 گالی دے کر کہا کہ غلط کہتے ہیں. وہیں سے واپس ہو گیا. پھر سے تو قسم میں جو لات و عزا کی قسم کھائے تو اسے لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے, تلافی ہو جائے گی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریا شرک ہے. اور بعض اہل علم نے اس آیت کی تفسیر کی, من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے, اے لا یرائی, ریاکاری نہ کرے, یہ مراد ہے. جی. باب في من يحلف بالمشي ولا يستطيع. وإليه قال حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم عن عمران القطاني عن حميد عن انس رضي الله عنه قال نذرت امرأة ان تمشي الى بيت الله فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ان الله لغني عن مشيها مروها فلتركب. وفي الباب عن ابي هريره وعقبه بن عمرو وابن عباس رضي الله عنهم حديث انس رضي الله عنه حديث حسن صحيح غريب. باب فی من یحلف بالمشی ولا یستطیع. یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں کہ جو مشی کی قسم کھائے, یعنی یوں کہے واللہ امشی الی بیت اللہ. یہ مشی سے مشی الی بیت اللہ مراد ہے کہ خدا کی قسم میں بیت اللہ پیدل جاؤں گا, تو اس کا کیا حکم ہے, اور وہ طاقت بھی نہ رکھتا ہو چلنے کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے نظر مانی. یہ عورت عقبہ ابن عامر کی بہن تھی. انہوں نے نظر مانی کہ بیت اللہ پیدل جائیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے چلنے سے بے نیاز ہے, لغنی عن مشیہا, اس کے چلنے سے بے نیاز ہے. حکم دو کہ وہ سواری کرے. اور آگے دوسری بھی اسی سلسلے کی روایت انہی کی آ رہی ہے, وہاں کہہ دیں گے. جی. قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر يا رسول الله ان يمشي. قال ان الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. قال فامره ان يركبه. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے بوڑھے آدمی کے پاس سے گزرے. یوحادہ بین ابنی, اس کے دونوں بیٹوں کے درمیان میں سہارا دے کر لے جایا جا رہا تھا. حضور نے فرمایا ما بالو ہذا, اس کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس نے نظر مانی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمشی, یعنی ان یمشی الی بیت اللہ, بیت اللہ پیدل جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اس بات سے کہ یہ آدمی اپنے نفس کو عذاب دے. قال فامرہ ان یرکب, آپ نے حکم دیا کہ وہ سواری کرے. جی. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن حميد عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا فذكر نحوه. هذا حديث صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وقالوا اذا نظرت المراه ان تمشي فلتركب ولتهدي شاة. بس یہ وہ دوسری روایت ہے عقبہ ابن عامر کی بہن سے متعلق. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی آگے ایک روایت آگے آئے گی, یہاں پر صرف اشارہ آیا.
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا فذکر نحوہ. بعد اہل علم نے کہا کہ جب عورت نظر مانے کہ پیدل جائے گی تو اس کو سوار ہونا چاہیے اور ایک بکری ہدی کے طور پر دے دے. تو اس روایت میں مروہا فلترکب، بعد روایت میں ہے ولتہدی ہدین، ایک ہدی دے یعنی بکری ذبح کرے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ کفارہ یمین دے. وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو چلنے کی نظر مانی تھی اور دوسری قسم کھائی تھی کہ اوڑھنی نہیں اوڑھے گی. دو باتیں جمع ہو گئی تھی، نظر اور قسم. تو نظر کی وجہ سے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر پورا کرنے کا حکم دیا، کہ وہ نظر کا کفارہ دینے کا حکم دیا. اور عورت کے لیے سر کھول کر رہنا اور جانا یہ ناجائز ہے، تو ان کو حکم دیا کہ اوڑھنی اوڑھ لیں. تو قسم کے خلاف ہوا تو قسم کا کفارہ دے دیں. تو ہدی بھی دیں اور قسم کا کفارہ بھی دیں، یہ لازم تھا. تو الگ الگ روایت میں ان کے بارے میں یہ روایت آگے آ رہی ہے. عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية غير مختمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتركب ولتختمر ولتصم 3 أيام. 3 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا. تو اگر پیدل چلنے بیت اللہ تک پیدل جانے کی کسی نے نظر مانی اور نہیں چل سکتا تو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کفارہ نذر ادا کر دے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیدل جانا ہی ضروری ہے، لیکن نہیں جا سکتا تو کہا تھوڑا تو چل سکتا ہے. اس سال جتنا چل سکتا ہے اس سال اتنا چلے، باقی سوار ہو کر جائے. اس کے دوسرے سال جہاں تک چلا تھا اس کے آگے چلے، حتیٰ کہ بیت اللہ تک پورا چلنا پایا جائے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. باب في كراهية النذور. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح ونعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا النذر. وقال عبد الله بن المبارك معنى الكراهة في النذر بالطاعة والمعصية فإن نذر الرجل بالطاعة فوفى له فيه أجر ويكره له النذر. نظر کی کراہت کے بارے میں بیان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر نہ مانو. نظر اللہ کی تقدیر سے بے نیاز نہیں کر سکتا، اس کے ذریعے بخیل سے نکلوایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص نظر کے علاوہ خیر کا کام کرتا ہی نہ ہو. جب خیر کا کام کرنا ہو اگر نظر مانتا ہے، کہا یہ تو بخیل سے نکلوایا جاتا ہے. نظر نہ مانو. نظر یہاں پر مراد ہے نظر معلق. اے اللہ اگر تو نے ایسا کر دیا تو میں ایسا کروں گا. تو یہ تو جیسے بیع و شرا ہو رہی ہے، اس کی ہیئت صحیح نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، اس وجہ سے آپ نے نظر سے منع فرمایا. لیکن اگر کوئی مطلقاً نظر مانے میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اس کو معلق نہیں کرتا کسی چیز پر، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن معلق نظر نہ مانو. جی. باب في وفاء النذر. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القتان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
عن عمر رضي الله عنهما قال يا رسول الله إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في مسجد الحرام في الجاهلية قال أوفي بنذرك. جی. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عباس رضي الله عنهما حديث عمر رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا إذا أسلم الرجل عليه النذر طاعة فليفي به. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا اعتكاف إلا بصوم. وقال آخرون من أهل العلم ليس على المعتكف صوم إلا أن يجب على نفسه صوما. واحتج بحديث عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فأمر النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالوفاء وهو قول أحمد وإسحاق. نظر پورا کرنے کے بارے میں یہ باب ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نظر مانی تھی کہ ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا زمانہ جاہلیت میں. آپ نے فرمایا کہ نظر پوری کرو. احناف فرماتے ہیں کہ اس نظر کا پورا کرنا واجب نہیں لیکن مستحب ہے. اس زمانے میں اہلیت ہی نہیں تھی. زمانہ جاہلیت میں نہیں یعنی اسلام لانے سے پہلے جب اہلیت نہیں تھی تو اس وقت حکم دینا استحباب کا درجہ ہے کہ احترام باقی رہے. اس روایت سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا کہ اعتکاف کے لیے روزہ ضروری نہیں، اس لیے کہ رات میں روزہ نہیں ہوتا اور یہ رات کی نظر ہے. اس معلوم ہوا کہ نظر کے لیے روزہ واجب نہیں. احناف کہتے ہیں کہ صحیحین کی روایت میں یوم کا لفظ ہے، لہذا اعتکاف نظر اعتکاف کے لیے روزے کا ہونا لازم اور واجب ہے. اس کے بغیر وہ اعتکاف پورا نہیں ہوگا. جی. باب كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الله بن المبارك وعبد الله بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب. هذا حديث حسن صحيح. حضرت سالم ابن عبداللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ بکثرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قسم کھاتے تھے لا ومقلب القلوب. جی. باب في ثواب من اعتق رقبة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهادي عن عمر بن علي بن الحسين عن سعيد بن مرجانة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله منه بكل عضو من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے وہ فرمایا انہوں نے فرمایا کہ سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے جو مومن غلام کو آزاد کرے اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کریں گے جہنم سے یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کو آزاد کریں گے اس کی شرمگاہ کے بدلے میں. جی. وفي الباب عن عائشة وعمر بن عباسة وابن عباس وواثلة بن اسی وجہ سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ عورت کے لیے بہتر ہے کہ باندی آزاد کرے. جی. وواثلة بن الأسقع وأبي أمامة وكعب بن مرة وعقبة بن عمرو رضي الله عنهم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وابن الهادي اسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي وهو مدني ثقة وقد روى عنه مالك بن أنس وغير واحد من أهل العلم. باب في الرجل يلطم خادمه. وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا المحاربي عن شعبة عن حسين بن هلال بن يساف عن سويد بن مقرن المزني رضي الله عنه قال لقد رأيتنا 7 إخوة ما لنا خادم إلا واحدة فلطمها أحدنا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما وهذا حديث حسن صحيح وقد روى غير واحد هذا الحديث عن حسين بن عبد الرحمن وذكر بعضهم في هذا الحديث فقال لطمها على وجهها. سوید ابن مقرن مدنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا ہم نے دیکھا ہم 7 بھائی تھے ہمارا کوئی خادم نہیں تھا سوائے ایک خادم کے وہ باندھی تھی ہم میں سے ایک نے اس کو تماچا مارا نیچے روایت میں ہے اعلیٰ وجہ چہرے پر تماچا مارا تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اس کو آزاد کر دیں. یہ امر ندب ہے امر استحبابی ہے. غلام
غلام یا باندی کو تماچا مارنے کی وجہ سے آزاد کرنا واجب نہیں. جی. باب وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. هذا حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في هذا. إذا حلف الرجل بملة سوى الإسلام قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشيء فقال بعضهم قد أتى عظيما ولا كفارة عليه، وهو قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس، وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة، وهو قول سفيان وأحمد وإسحاق. ثابت ابن ضحاک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قسم کھائی ملت اسلام کے علاوہ کسی مذہب کی، یعنی یوں کہا کہ اگر میں ایسا کام کروں تو میں یہودی یا میں نصرانی یا اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے بارے میں قسم کھائی، فہو کما قال، تو وہ ایسے ہی ہے جیسا کہا. اگر اس کی مراد یہودی نصرانی ہونا نہیں تھا تو اس کو نصرانی نہیں کہا جائے گا، یہ تغلیظ پر محمول مانا جائے گا. اور اگر واقعتاً اس کا ارادہ یہی تھا کہ یہودی ہے تو یہودیت کا حکم لگایا جائے گا. جی. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زهر عن ابي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك اليحسوبي عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان اختي نذرت ان تمشي الى البيت حافية غير مختمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يصنع بشقاء اختك شيئا فلتركب ولتختمر ولتصم 3 ايام. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا حديث حسن والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق. عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بہن نے نظر مانی ہے کہ بیت اللہ تک پیدل جائیں گی بغیر اوڑھنی اوڑھے، ننگے پیر بغیر اوڑھنی اوڑھے جائیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بہن کو مشقت دے کر کیا کرے گا؟ اسے چاہیے کہ سواری کرے اور اوڑھنی اوڑھے اور 3 دن کے روزے رکھے. اس میں 3 دن کے روزے کا حکم ہے قسم کے خلاف کرنے کی وجہ سے، اور دوسری روایت میں ولتہدی ہدین ہے نظر کی وجہ سے. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا ابن المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حليفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعال أقامرك فليتصدق. هذا حديث حسن صحيح. وأبو المغيرة هو الخولاني الحمصي واسمه عبد القدوس بن الحجاج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے قسم کھائے اور کہے اپنی قسم میں واللات والعزى تو اسے لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے، اور جو کہے کہ آؤ جوا کھیلیں اقامر کا، میں تمہارے ساتھ جوا کھیلوں، تو یہ گناہ کی چیز ہے. اس گناہ کا ازالہ ہوگا کہ وہ صدقہ کرے، فلیتصدق، اس کو صدقہ کرنا چاہیے کہ اس گناہ کا پھر ازالہ ہو سکے. جی. باب قضاء النذر عن الميت. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقضيه عنها. هذا حديث حسن صحيح. میت کی جانب سے نظر پورا کرنے کے بارے میں یہ باب ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے فتویٰ طلب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی نظر کے بارے میں جو ان کی والدہ پر تھی جن کا انتقال ہو گیا تھا نظر پورا کرنے سے پہلے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پورا کرو ان کی طرف سے. یقضیہ امر سوال کے جواب میں، لہذا یہ وجوب پر دلالت نہیں کرتا،
اہل ظاہر کہتے ہیں کہ واجب ہے. کب میت کی نظر کا پورا کرنا لازم ہے اور کب لازم نہیں؟ اگر وصیت کی ہو تو احناف کہتے ہیں اس نظر کا پورا کرنا واجب ہے. پھر دیکھا جائے گا جو نظر کی ہے ایسی ہے کہ جس میں نیابت جاری ہوتی ہے یا ایسی نہیں ہے. عبادت بدنی میں نیابت جاری نہیں ہوتی. تو اگر یوں نظر مانی تھی کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا تو اب 2 رکعت نہیں پڑھی جا سکتی. لیکن اگر مال کی نظر مانی تھی کہ فلاں جگہ پر اتنا مال خرچ کروں گا تو پھر لازم ہے. لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ وہ ثلث مال سے پورا ہو سکتا ہے یا نہیں. اگر ثلث مال سے پوری ہو سکتی ہے نظر تو واجب ہے، اور اگر ثلث سے زیادہ ہے تو ثلث کے اندر اندر تو واجب ہے، اور باقی ورثہ کے اختیار پر ہے. اگر وہ چاہیں تو پوری کر سکتے ہیں، پوری کر دیں، بہتر یہ ہے. نہ پورا کریں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، الزام نہیں ہے اور واجب بھی نہیں ہے. جی. باب ما جاء في فضل من اعتقه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عمران بن عيينة وهو أخو سفيان بن عيينة عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه. وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه. وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فكانت فكاكها من النار يجزئ كل عضو منها عضوا منها. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ابو امامہ وغیرہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے مروی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان آدمی آزاد کرے کسی مسلمان آدمی کو تو وہ اس کے لیے چھٹکارا ہو جائے گا جہنم سے. کافی ہوگا اس کا ہر عضو اس کے ہر عضو کی جانب سے. اور جو مسلمان شخص آزاد کرے 2 عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو، تو وہ دونوں اس کے لیے چھٹکارا ہو جائیں گی جہنم سے. اس کا ہر عضو ان دونوں عورتوں کے کا ہر عضو اس مرد کے ہر عضو کی طرف سے کافی ہوگا. اور جو مسلمان عورت آزاد کرے مسلمان عورت کو تو وہ اس کے لیے جہنم سے چھٹکارا ہو جائے گی. اس کا ہر عضو اس کے ہر عضو کی طرف سے کافی ہوگا. یہ درد باقی ہے وہ بھی آخری 2 سطر باب باقی تھا. باب وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها الحبرة. هذا حديث حسن صحيح غريب. یہاں الحبرت. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ کپڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب جسے آپ پہنے دھاری دار چادر تھی. حبرہ دھاری دار چادر آپ کو پسندیدہ تھی. ھذا حدیث حسن صحیح غریب. اوپر لکھا ہے مخطط کے معنی میں.
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ دعا غافل دل سے قبول نہیں کی جاتی. دعا مانگو رو کر مانگو، رونا نہ آئے، رونے کی صورت بنو. پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر درود شریف پڑھو، اس کے بعد اپنی حاجت مانگو. احادیث اور قرآن کریم کے ختم کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. اپنی اپنی حاجت کے مطابق دعا مانگنا چاہیے، کرنا چاہیے. یہ بند کر دو. وہ باہر کی بھی بند کر کے آ جاؤ. اور جو مسلمانوں پر پوری دنیا کے اندر مصیبتیں اور ظلم کیا جا رہا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں. ان کے لیے دعا کرنا اپنے لیے ہی دعا کرنا ہے. الحمدللہ رب العالمین عدد خلقی ورضا نفسی وزنة عرشی ومداد کلماتی. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم یہ بھی بند کر. الحمدللہ رب العالمین عدد خلقی ورضا نفسی وزنة عرشی ومداد کلماتی. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی الہاشمی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم گناہ گار ہیں اور تیرے بارگاہ کے اندر ہم اقرار کرتے ہیں. اے اللہ تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں پاک فرما دے اور سر سے لے کر پیر تک ہمیں اے اللہ پاک صاف کر دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے. ایسا نہ ہو کہ قیامت میں یہ گناہ ہمارے لیے تباہی کا سبب بن جائیں. اے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دے. فضل کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے. اور اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ
मुसीबतें गुनाहों की वजह से ही आती हैं। ए अल्लाह हम से और उम्मत मुस्लिमा से बहुत कोताही और गफलत हुई, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मुसलमानों पर अजाब और परेशानी आ रही है। ए अल्लाह, कैसे मुसलमान आसमान तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ए अल्लाह, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, और ए अल्लाह खाने पीने की भी चीज़ नहीं मिल रही। ए अल्लाह, अपने फضل و करम से गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, रहम व करम का मामला फरमा। ए अल्लाह, फضل का मामला फरमा। ए अल्लाह, अगर तूने माफ़ कर दिया तो ए अल्लाह हमारा बेड़ा पार हो जाएगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएंगे। और ए अल्लाह, अगर माफ़ न किया तो ए अल्लाह हम हलाक व बर्बाद हो जाएंगे और तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ होगी। ए अल्लाह, हमें माफ़ फरमा दे, और जब इस दुनिया से जाने का वक्त आए तो हमारी ज़बानों पर कलमा तौहीद जारी फरमा। हमारे गुनाहों की वजह से ईमान को सल्ब न फरमा। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों की वजह से ईमान को सल्ब न फरमा। ए अल्लाह, हमारे वालिदैन की भी मग़फ़िरत फरमा, हमारे भाई बहनों की भी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, हमारे रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, फضل का, करम का, रहम का मामला फरमा। ए अल्लाह, जब कब्र में रखे जाएं तो ए अल्लाह कब्र को ए अल्लाह नूर से मुनव्वर फरमा। ए अल्लाह, हमारे वालिदैन में से जिसका इंतकाल हो गया उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। हमारी तरफ से बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमा। ए अल्लाह, उनका हम हक़ अदा न कर सके। ए अल्लाह, जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उनको खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, जिन जिन लोगों ने कुरान और हदीस पढ़ने के अंदर हमारी मदद फरमाई, और ए अल्लाह जो खैर का सबब बने, उन सब को बेहतरीन बदला अता फरमा। हमारे असातिज़ा को बेहतरीन बदला अता फरमा, दुनिया आखिरत में कामयाब फरमा। ए अल्लाह, हम उनको बदला नहीं दे सकते, तू ही उनको बदला देने वाला है। ए अल्लाह, हम दुआ करते हैं और तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि उनको बेहतरीन बदला अता फरमा। ए अल्लाह, महज अपने फضل و करम से दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा। हमारी ज़बानों को पाक साफ फरमा, सच बोलने वाला बना, झूठ से हमारी हिफाजत फरमा। आँखों को सही देखने वाला बना। ए अल्लाह, गलत देखने से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, सर से पैर तक आज़ा व जवारे को सही इस्तेमाल करने वाला बना। ए अल्लाह, दीन इस्लाम पर कुर्बान होने वाला बना। ए अल्लाह, हमने बहुत गुनाह किए। ए अल्लाह, महज अपने फضل و करम से माफ़ फरमा दे और सही ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे। ए अल्लाह, तूने सहाबा व ताबीईन को सही ज़िंदगी गुजारने वाला बनाया और उनके दरजात को बुलंद किया। ए अल्लाह, हमें भी तू ये तौफीक खैर अता फरमा। ए अल्लाह, जब क़यामत में उठाए जाएं तो ए अल्लाह अर्श का साया नसीब फरमा। ए अल्लाह, लोग परेशान हाल घूम रहे होंगे। ए अल्लाह, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और सूरज बहुत करीब होगा। ए अल्लाह, दिमाग पिघल रहे होंगे। ए अल्लाह, उस मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हमारे लिए मुक़द्दर फरमा। ए अल्लाह, रहम करम का मामला फरमा। ए अल्लाह, जो कुछ पढ़ाया गया उसको भी कबूल फरमा। ए अल्लाह, जो गलतियाँ हुई उसको माफ़ फरमा। ए अल्लाह, तूने अपने फضل और करम से इन हमारी नापाक ज़बानों से अपना नाम और अपने नबी का नाम बार बार लेने की तौफीक अता फरमाई। हम इस काबिल नहीं थे कि इस ज़बान से तेरा नाम ले सके और तेरे नबी का नाम ले सके। तूने करम किया और फضل फरमाया, महज अपने फضل و करम से उसको कबूल भी फरमा ले और हमारी आखिरत की नजात का ज़रिया बना दे। ए अल्लाह, पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुसीबत से छुटकारा अता फरमा दे। ए अल्लाह, कैसा मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बेइज्जती बेअबरोई की जा रही है। ए अल्लाह, महज अपने फضل و करम से
تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہندوستان میں مسلمانوں کو بے دریغ مارا جا رہا ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ اے اللہ بعض اپنے فضل و کرم سے ان کی بھی حفاظت فرما۔ دنیا کے جس خطے میں مسلمان پریشان حال ہیں، فلسطین میں، عرب کے مختلف خطوں اور علاقوں میں، اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے کریم آقا کرم فرما۔ اے اللہ تیرے قبضہ قدرت میں تمام چیزیں ہیں، کن فیکون والا معاملہ ہے۔ اے اللہ ماذ اپنے فضل و کرم سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ان طلبہ کے مستقبل کو بہتر بنا۔ اے اللہ تو ہی فضل اور کرم کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے قرآن و حدیث کا علم عطا فرمایا، اس کی خدمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے آئندہ زندگی میں اے اللہ صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ قرآن و حدیث کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو شادی شدہ ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو غیر شادی شدہ ہیں ان کو بہتر جوڑا عطا فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے مستقبل کو روشن اور بہتر بنا۔ اے اللہ ہر برائی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو نے ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا رکھا ہے، اے اللہ ہمیں نفس و شیطان کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری مدد فرما، ہر موقع پر ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے سینوں کو پاک صاف فرما، ہمارے دل کو پاک صاف فرما۔ اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف فرما دیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اے اللہ تو ہمیں کامیاب بنا دے، اور اے اللہ دنیا آخرت کے اندر کامیابی سے سرفراز فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ جو محدثین ہیں، صحائح ستہ کے مصنفین ہیں اور دوسرے بہت تو سب کو جانتا ہے، ان تمام محدثین اور مفسرین کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری جانب سے بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ امت کے لیے کتنی تکالیف برداشت کی، جہاد میں گئے اور وہاں پر دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کو زخم بھی لگے اور کڑیاں بھی چہرے کے اندر گھسی، صحابہ کرام نے قربانیاں دی اور شہید بھی ہوئے۔ اے اللہ ہم ان کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے، ایصال ثواب کے لیے متوجہ بھی نہ ہو سکے، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ جنہوں نے ہمارے لیے جانیں قربان کر دی، ہم نے ان کو ایصال ثواب بھی نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے۔ اے اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے اور ان کے طریقے پر ہمیں چلا دے، نفس و شیطان کے اور غلط لوگوں کے طریقے سے ہماری حفاظت فرما، یہود و نصارہ کے طریقے سے حفاظت فرما، اور اے اللہ غیروں کے طریقے سے حفاظت فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اسلام کی محبت پیدا فرما، اسلام کے اعمال کی محبت پیدا فرما، اور ان اعمال پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے سینوں میں قرآن کو جما دے۔ اے اللہ دل دماغ کو قرآن و حدیث کے نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ فضل کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما۔ جنہوں نے ہمارے ساتھ زندگی میں اچھائی کا معاملہ کیا، اے اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ جن علماء نے اسلام کی خاطر قربانیاں دیں، ان کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ تمام دینی مدارس، مکاتب، مساجد کی حفاظت فرما۔ آج غیر مدارس کو ختم کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں،
اور درپے آزار ہیں، اے اللہ ان ظالموں کے شر سے تمام علماء کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، اے اللہ مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی، بڑوں کی، سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اسلام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنا، اسلام پر موت عطا فرما اور اسلام پر ایمان پر ہمیں اٹھا، اے اللہ عرش کا سایہ ہمیں نصیب فرما، اے اللہ جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ عذاب سہنے کے قابل نہیں ہے، تیرا عذاب بہت سخت ہے، اے اللہ قبر کے اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے والدین کی حفاظت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کی حفاظت فرما، ہمارے محسنین کی حفاظت فرما، اے اللہ جنہوں نے بھی ہمارے ساتھ تھوڑا احسان کیا ہو یا زیادہ احسان کیا ہو، سب کو بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ تمام دینی مدارس، مکاتب، مساجد کی حفاظت فرما، جنہوں نے ان مدارس کو اچھی نظر سے دیکھا ہو اس کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ جو مدارس میں چندہ دیتے ہیں، اے اللہ جو اچھی نظر سے دیکھنے والے ہیں، اے اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، اے کریم آقا کرم فرما، اے کریم آقا کرم فرما، اے اللہ تو نے ہی صحابہ کرام کو یہ توفیق دی، راتوں کو اٹھ کر تیرے سامنے تہجد کے اندر گڑ گڑایا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، اے اللہ ہمیں بھی یہ توفیق خیر عطا فرما کہ اللہ تیرے سامنے تہجد کے اندر ہم تیرے سامنے دعا کرنے والے ہوں، نماز پڑھنے والے ہوں، اے اللہ ہم صحابہ کی زندگی سے بہت دور چلے گئے، اے اللہ ہمیں ان کی زندگی سے قریب فرما دے اور تہجد پڑھنے والا بھی بنا دے، اے اللہ اپنا قرب عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت کے تقاضوں پر عمل کرنے والا بنا، اسلام کی خاطر جان و مال کی قربانی دینے والا بنا، اے اللہ قرآن ہمارے سینوں میں جما دے اور اس کے احکام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنا دے، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے جو بھلائیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے طلب کی ہمیں عطا فرما، اور جن شرور و فتن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی ہمیں پناہ عطا فرما، اے اللہ نمازوں میں صفت احسان عطا فرما، اے اللہ ہماری نمازیں بگڑی ہوئی ہیں، ہم نے ان نمازوں کو بگاڑ دیا، اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، صحیح نماز پڑھنے والا بنا، نمازوں میں ہمارا دھیان مکمل طور پر نماز ہی کے اندر قائم رہے، اور ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک والی کیفیت ہمیں بھی عطا فرما، اے اللہ جس طرح تو نے صحابہ کرام کو یہ کیفیت عطا فرمائی تھی، اے اللہ وہ کیفیت ہمیں بھی عطا فرما دے، اپنا فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، اے اللہ اپنی محبت اور معرفت عطا فرما دے، اپنا قرب عطا فرما دے، اے اللہ دنیا میں رہتے ہوئے جب تک زندگی مقدر ہے صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہماری زبانوں پر کلمہ توحید جاری فرما، اے اللہ تو نے ہی قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جب نیک بندوں کے انتقال کا وقت آتا ہے تو ان کے پاس فرشتے آتے ہیں یہ کہتے ہوئے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، ہمیں بھی ان نیک بندوں میں شمار فرما دے جن کو یہ فرشتے اعلان کرتے ہوئے آئے اور خوشخبری سنائے، ان نیک بندوں میں ہمیں بھی شمار فرما دے، اے اللہ
محض اپنے فضل و کرم سے ان نیک بندوں میں شمار فرما دے۔ اے اللہ قیامت میں تو نے ہی یہ فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ ان نیک بندوں سے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اللہ ان نیک لوگوں میں ہمیں بھی شمار فرما دے کہ قیامت میں یہ اعلان کیا جا رہا ہو، ہمارے بارے میں اعلان کیا جا رہا ہو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اللہ بہت سے لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اے اللہ اس وقت سے ہماری حفاظت فرما، اس حالت سے ہماری حفاظت فرما، جہنم میں ہم نہ ڈال دیے جائیں۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری حفاظت فرما۔ تیرے سامنے جھولی پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، بھکاری ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو نے ہی حکم دیا ہے قرآن میں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والوں کو مت دھتکارو۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کر رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ اے اللہ جو کچھ ہم نے مانگا ہے اے اللہ ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جائز حاجتیں اور تمنائیں ہیں اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں کو عطا فرما۔ اے اللہ ان لوگوں کو وہ جائز حاجتیں عطا فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ صاحب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو بلند درجات عطا فرما، ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اور اے اللہ جتنے محدثین، مفسرین، علماء، صلحاء، صالحین اور مجاہدین ہوئے اے اللہ سب کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما کہ ان کے واسطے سے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا، ہم ایمان والے ہوئے۔ اگر وہ نہ محنت کرتے اور قربانی نہ دیتے تو ہم تک اسلام و ایمان نہ پہنچتا، کیسے ہم اسلام والے ہوتے۔ اے اللہ ان واسطوں کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ اپنے سامنے رونے گڑ گڑانے والا ہمیں بنا۔ اے اللہ اپنے سامنے رونے گڑ گڑانے والا بنا، نماز میں خشوع و خضوع عطا فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے تمام وہ صفات جو تو نے مومنین کی قرآن کریم میں بیان فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی جو صفات عطا فرمائی، بیان فرمائی، اے اللہ وہ بہترین صفات ہم میں پیدا فرما۔ اے کریم آقا کرم فرما دے، رحم فرما دے، فضل فرما دے۔ اے اللہ کرم فرما دے ہمیں۔ اے اللہ جو کچھ بھی ہم نے مانگا ہے عطا فرما دے اور تمام مسلمانوں کو مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ اے اللہ تو نے صحابہ و تابعین کو وہ دور دکھایا کہ پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ اے اللہ تمام ممالک کے اندر اے اللہ ایک امیر المومنین کے ماتحت اسلامی نظام کا نفاذ تھا۔ اے اللہ مبارک گھڑی وہ گھڑی بھی ہمیں عطا فرما دے، دکھا دے کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو اور ہم اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے پیش ہوں۔ اے اللہ ہمیں مجاہدین میں شمار فرما۔ اے اللہ مجاہدین میں ہمیں شمار فرما۔ اور اے اللہ وہ وقت عطا فرما کہ ہم تیرے راستے میں قربانی کے لیے اور اسلام کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے میدان میں نکلے ہوئے ہوں۔ اے اللہ وہ مبارک ساعت ہمیں عطا فرما اور اسلام کو بلند کرنے والا بنا، اسلام کا جھنڈا دنیا میں گاڑنے والا بنا۔ اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ جو غیر مسلم ہیں اے اللہ ان کی قوت کو توڑ دے اور مسلمانوں کو قوت عطا فرما، اسلام کو قوت عطا فرما، یہود و نصارہ کی قوت کو توڑ دے۔ اے اللہ ان کے نظام کو توڑ دے اور اسلامی نظام کو قائم فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر دوسرا نظام مسلط ہو گیا اور اسلامی نظام چھین لیا گیا۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔
اے اللہ جن طلباء نے پڑھا ہے اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ان کے پڑھنے کو قبول فرما، اے اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما، جو کچھ کوتاہی ہو گئی اس کوتاہی کو معاف فرما، اے اللہ تو کوتاہیوں کا معاف کرنے والا ہے، گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، فضل کا، کرم کا، رحم کا، عفو کا، عافیت کا، یسر کا، آسانی کا، سہولت کا معاملہ فرما، اے اللہ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، یہاں کے طلباء اساتذہ کو قبول فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں مسلمانوں میں، طلباء میں، اساتذہ میں، ان کی بیماری کو دور فرما اور صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، اے اللہ اس مدرسے کے منتظمین متممین ان کو بھی اے اللہ قبول فرما اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، ان کی بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ انہوں نے ہمارے ساتھ طلباء کے ساتھ جو بہتر معاملہ کیا دنیا اور آخرت میں ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، دنیا میں جس نے بھی ہمارے ساتھ ذرہ برابر بھلائی کی ہو اے اللہ خزانہ غیب سے ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے گھروں میں تیری ناراضگی کی اگر کوئی چیز ہو تو ہمارے گھروں کو اس سے پاک صاف فرما، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے نیک ہمیں بنا اور اے اللہ نیکی کا خوگر اور عادی بنا، اے اللہ اولاد صالح عطا فرما، اے اللہ برائیوں سے حفاظت فرما، ان کی بھی حفاظت فرما، ہماری بھی حفاظت فرما، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین 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 یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ اے اللہ دنیا میں بہت سی اور ہندوستان میں بہت سی مساجد کو ہدم کیا جا رہا ہے، اے اللہ مسلمانوں کو قوت عطا فرما کہ وہ اس کی حفاظت کریں، اور اے اللہ ہندوؤں کی قوت کو اے اللہ توڑ دے اور مسلمانوں کی قوت کو اے اللہ زیادہ فرما دے اور ان کو غالب فرما دے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، آمین 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 یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب لائٹ چلا دو۔